بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ ہم میں سے تقریباً ہر کسی نے گولف کے بارے میں سن بھی رکھا ہے اور دیکھا بھی ہے۔ ایک بڑے سے میدان میں کچھ امیر لوگ ہاتھوں میں گولف سٹک لیے گیندوں کو ہٹس لگاتے نظر آتے ہیں۔ گولف ایک مہنگا کھیل ہے۔ اس کھیل میں سب سے کم سکور کرنے والا فاتح قرار دیتا ہے۔ اس کھیل میں کوئی امپائر نہیں ہوتا بلکہ کھلاڑی خود ہی آپس میں سکور نوٹ کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ کھیل کہاں اور کس نے ایجاد کیا؟ نہیں جانتے تو سنیے۔ سینٹ اینڈریوز گولف کا ویٹیکن سٹی ہے۔ امراء کے اس کھیل نے اس شہر میں جنم لیا تھا۔ دنیا کا پہلا باقاعدہ گولف کورس، گولف کی پہلی سٹک جس کو گولف کی زبان میں کلب کہتے ہیں، گولف کی ابتدائی گیندیں، گولف کے اصول اور گولف کی ابتدائی وردی نے اس شہر میں جنم لیا تھا۔ یہ شہر اسکاٹ لینڈ کے مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ یہ 15ویں صدی میں دور کا دیس اور غیر معروف علاقہ تھا۔ شہر کے باہر ایک ویران جگہ تھی۔ یہ جگہ دریا اور سمندر کا نقطہ اتصال تھی۔ دریا ذرا سا لہرا کر سمندر میں گرتا تھا اور سمندر شرما کر ذرا سا دور ہٹ جاتا تھا، اور اس لہرانے اور شرمانے کے مقام پر ایک ویرانہ سا بن جاتا تھا۔ سمندر کی قربت اور دریا کی نفرت اس ویرانے کو آباد نہیں ہونے دے رہی تھی۔ چنانچہ وہاں مکان بن سکتے تھے اور نہ ہی کھیتی باڑی ہو سکتی تھی۔ وہاں درخت بھی نہیں اگتے تھے۔ اس ویرانے میں صرف 4 چیزیں تھیں: ریتلی زمین، سخت گھاس، جھاڑیاں اور ہزاروں کی تعداد میں خرگوش۔ سینٹ اینڈریوز کے خرگوشوں نے جھاڑیوں کے سائے میں بل بنا رکھے تھے۔ وہ ایک سوراخ میں داخل ہوتے اور زمین کے اندر ہی اندر دور نکل جاتے تھے۔ شہر کے لوگوں نے اس جگہ کو 2 کاموں کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ خواتین کپڑے دھونے کے بعد سوکھنے کے لیے جھاڑیوں پر بچھا دیتی تھیں اور نوجوان چرواہے بیڑے چرانے کے لیے یہاں آ جاتے تھے، اور بس۔ چرواہے اس ویرانے میں بور ہوتے تھے۔ ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بیڑے خود بخود چرتی رہتی تھی۔ وہ اس مقام سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ میدان کی ایک سائڈ پر شہر تھا، دوسری سائڈ پر سمندر تھا اور اس سے جڑ کر آگے بہتا ہوا دریا۔ چنانچہ بیڑوں کے پاس اس ویران، خشک اور بور جگہ پر چرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ نوجوان چرواہے وہاں اپنی بیڑیں چھوڑتے تھے اور آپس میں گپ شپ شروع کر دیتے تھے۔ علاقہ ٹھنڈا تھا، لہٰذا وہاں کبڈی جیسے کھیلوں کی گنجائش تھی اور نہ فٹ بال اور ہاکی جیسے کھیلوں کی۔ نوجوانوں کے پاس گپ شپ کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ وہاں برسوں گپ شپ کے سیشن کرتے رہے، لیکن پھر ایک دن انہوں نے اس ویران، بور اور ناقابل برداشت میدان کو پوری دنیا کے لیے قابل توجہ بنا دیا۔ چرواہوں نے بیڑے پالنے والی چھڑی سے گول پتھروں کو ضربیں لگانی شروع کی اور وہ انہیں خرگوشوں کے بلوں میں پھینکنے لگے۔ یہ حرکت پہلی بار کس نے کی اور کیوں کی؟ تاریخ اس سوال پر خاموش ہے، تاہم تاریخ یہ گواہی ضرور دیتی ہے کہ سینٹ اینڈریوز کے یہ نوجوان چرواہے دنیا کی اس مہنگی کھیل کے موجد تھے۔ وہ نوجوان اپنی ٹیڑھی اور بدصورت چھڑیوں سے پتھروں کو خرگوشوں کے بلوں میں دھکیلتے رہے اور گولف ایجاد ہوتی رہی۔ نوجوان چرواہوں نے بعد ازاں بلوں کے گرد دائرے کھینچے، جھاڑیوں اور ٹبوں کی حدود طے کی، اور یوں دنیا کا پہلا گولف کورس تیار ہو گیا۔ یہ لوگ اونچی نیچی زمین کو اپنی زبان میں لنک کہتے تھے۔ یوں یہ لنک پوری دنیا کے گولف کورسز کا حصہ بن گئے۔ یہ لوگ اپنی زبان میں میدان کو کورس کہتے تھے۔ یوں گولف کا میدان پوری دنیا میں کورس ہو گیا۔ اسی طرح یہ اپنی چھڑی کو کلب کہتے تھے۔ یوں گولف کی سٹک پوری دنیا میں کلب ہو گئی۔ یہ لوگ پتھروں کو شاٹ لگاتے تھے تو ان کی چھڑیاں ٹوٹ جاتی تھیں۔ انہوں نے چھڑیوں کے ساتھ لوہے کے ہک لگانا شروع کر دیے۔ یہ ہک بعد ازاں دنیا بھر میں گولف سٹکس کا حصہ بن گئے۔ دنیا کے پہلے گولف کورس کے درمیان سے قدرتی طور پر ندی گزرتی تھی۔
یہ ندی آج بھی موجود ہے۔ چرواہوں نے 750 سال پہلے بھیڑوں کو ندی پار کرانے کے لیے وہاں پتھروں کا پل بنایا۔ یہ پل بھی آج تک وہاں موجود ہے۔ یہ پل سالکن برج کہلاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں گولف کورسز کے درمیان ندی بھی بنائی جاتی ہے اور اس ندی پر سالکن برج بھی بنایا جاتا ہے۔ اور سینٹ اینڈریوز کے نوجوانوں نے ایک بلند ٹیلے کو ہموار کر کے اسے لاؤنج کا نام دے دیا۔ یہ لاؤنج بھی آج پوری دنیا میں بنایا جاتا ہے۔ سینٹ اینڈریوز کے نوجوان چرواہے یہ عجیب و غریب کھیل کھیلتے رہے۔ یہ چھڑیوں سے پتھر خرگوشوں کے بلوں میں دھکیلتے رہے اور گولف کے اصول اور ضابطے ترتیب پاتے رہے، یہاں تک کہ 1423 میں گولف کو باقاعدہ کھیل کا درجہ مل گیا، جس کے بعد سینٹ اینڈریوز اس کھیل کی جنم بھومی بھی بن گیا اور انڈسٹری بھی۔ قصبے کے لوہاروں اور ترکھانوں نے گولف کی سٹکس بنانا شروع کر دی۔ یہ لکڑی کی گیندیں بھی بنانے لگے۔ گولف کے ایک کھلاڑی ایلن رابرٹسن نے 1858 میں مرغی کے پروں اور لکڑی کے ساتھ جدید ترین گیند بنا لی۔ قصبے کے زیادہ تر لوگ بھی گولف کھیلنے لگے۔ گولف کے ٹورنامنٹس بھی شروع ہو گئے۔ کھیل دوسرے قصبوں میں بھی پھیلنے لگا۔ یوں یہ آہستہ آہستہ اسکاٹ لینڈ کا قومی کھیل بن گیا۔ اسکاٹ لینڈ کا ہر نوجوان گولف کا ماہر ہونے لگا۔ بادشاہ کو خبر ہوئی تو اسے محسوس ہوا کہ اسکاٹ لینڈ کی نوجوان نسل خراب ہو جائے گی اور یہ فوج میں بھرتی ہونے کی بجائے گولف کھیلتے رہیں گے۔ اس زمانے میں مائیں جگوں اور فوجوں کے لیے بچے پیدا کرتی تھیں۔ ہر نر بچہ بادشاہ کی امانت ہوتا تھا۔ بادشاہ اسے فوج میں شامل کرتا تھا اور وہ اپنی جان دے کر بادشاہ کے اقبال کی حفاظت کرتا تھا۔ گولف بادشاہ کے اقبال کے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی، لہٰذا بادشاہ نے گولف پر پابندی لگا دی۔ پابندی کے بعد سینٹ اینڈریوز کا میدان بند کر دیا گیا اور گولف کی انڈسٹری سے منسلک لوگوں کی دکانوں پر تالے ڈال دیے گئے۔ یہ بندش 3 بادشاہوں کے دور تک جاری رہی، یہاں تک کہ چارلس اول کی حکومت آ گئی۔ وہ گولف کا متوالا تھا۔ اس نے خود بھی گولف کھیلنا شروع کر دی اور عوام کو بھی اجازت دے دی۔ یوں سینٹ اینڈریوز ایک بار پھر آباد ہو گیا۔ یہ کھیل اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ اور انگلینڈ سے فرانس گیا اور وہاں سے پورے یورپ میں پھیل گیا۔ اسکاٹ لینڈ برطانیہ کا پوٹھوہار تھا۔ برٹش آرمی کے 2/3 جوان اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ جوان 3 علتوں کا شکار تھے: وسکی، گولف اور بیگ پائپ باجا۔ چنانچہ برٹش آرمی جہاں جہاں جاتی رہی، یہ تینوں علتیں وہاں پہنچتی رہی۔ اسکاٹش وسکی کی فیکٹری کو بروری کہتے ہیں۔ یہ جہاں گئے وہاں وسکی کی فیکٹری ضرور لگی اور اس کا نام بروری بھی رکھا گیا۔ راولپنڈی میں شراب کی فیکٹری مری بروری بھی اسکاٹ لینڈ کی یادگار ہے۔ اسکاٹش فوجی جہاں گئے وہاں ملٹری بینڈ بھی بنا اور اس بینڈ میں بیگ پائپ بھی شامل ہوا۔ بیگ پائپ اسکاٹ لینڈ کا قومی باجا ہے۔ یہ مشق نما ہوتا ہے۔ اسے بجانے والے رنگین کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ مشق میں ہوا بھرتے ہیں اور یوں بیگ پائپ سے باریک سریلی آواز نکلتی ہے۔ یہ اسکاٹس بیگ پائپ اور رنگین وردی آج بھی ہمارے فوجی بینڈ کا حصہ ہے۔ اور یہ لوگ جہاں گئے اس ملک کی فوج میں گولف کا کھیل بھی ضرور متعارف ہوا۔ ہماری فوج میں بھی آج تک گولف کی روایت موجود ہے۔ ملک کی ہر چھاؤنی میں گولف کورس بھی ہیں اور سینئر آفیسرز گولف کھیلتے بھی ہیں۔ پاکستان میں یہ کھیل برٹش آرمی کی اسکاٹس یونٹس کی یادگار ہے اور یہ یادگار شاید صدیوں تک قائم رہے۔ سینٹ اینڈریوز میں دنیا کا پہلا گولف کورس آج بھی موجود ہے۔ شہر کی انتظامیہ نے اس کے گرد 6 مزید کورس بنا دیے ہیں، لیکن پہلے کورس کا وجود اور عزت 600 سال بعد بھی جوں کی توں موجود ہے۔ 600 سال قدیم جاڑیاں، لنکس اور ندی بھی اسی طرح موجود ہے اور سالکن برج کا وجود بھی قائم ہے۔ گولف کے کھلاڑی دنیا بھر سے یہاں آتے ہیں، گولف کھیلتے ہیں اور ان نامعلوم کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کھیل کی بنیاد رکھی۔ میدان کی ایک سائڈ پر قدیم ہوٹل اور گولف کی پرانی دکانیں ہیں، جبکہ دوسری سائڈ پر گولف میوزیم ہے۔ گولف میوزیم میں پرانی سٹکس، پرانے گیند، پرانی تصویریں، دنیا کے بڑے چیمپئنز اور گولف سے متعلق دوسری ابتدائی اشیاء رکھی ہیں۔
سینٹ اینڈریوز کے گولف کورسز کی حالت شروع میں دگرگوں ہوتی تھی، لیکن شہر کی حالت بدلنے کے ساتھ ساتھ گولف کورسز کا ناک نقشہ بھی تبدیل ہو گیا۔ تو یہ تھی گولف کی تاریخ، جس کو کچھ ان پڑھ چرواہوں نے شروع کیا تھا۔